تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ راسخین فی العلم کی دعا۔ ان دونوں آیتوں میں ان لوگوں کی دعا نقل فرمائی ہے جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہے۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم کو ہدایت پر ہی رکھیے، ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن پیدا نہ فرمائیے۔ جو لوگ دلوں کی کجی کی وجہ سے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ہمیں ان میں سے نہ کیجیے، اور اپنے پاس سے ہمیں بڑی رحمت عطا فرمائیے۔ یہ رحمت عامہ ہمیں دنیا میں بھی شامل ہو اور آخرت میں بھی شامل ہو۔ ہمارا ایمان محکمات پر بھی رہے اور متشابہات پر بھی رہے۔ در حقیقت یہ دعا بہت اہم ہے اور یہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے ہدایت اختیار کرنے کے بعد گمراہی اختیار کر لی، فتنہ گروہ کے اتباع میں لگ گئے اور فتنہ میں پڑ گئے اور ایمان کھو بیٹھے اور ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ بنی آدم کے دل سب کے سب رحمان کے قبضے میں ہیں، وہ جسے چاہے پھیر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ، دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری پر لگائے رکھ۔ راسخین فی العلم کی دوسری دعا یہ نقل فرمائی کہ اے ہمارے رب، آپ سب لوگوں کو ایسے دن جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے جو سچا وعدہ ہے۔ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور تمام لوگ اس میں ضرور جمع ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔